अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ एचटी में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, न्यूमरोलॉजी जिसे इल्मुल आदात कहते हैं, बेसिकली इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड इवेंट्स, डिजिट्स एंड पर्सनालिटीज़। इसको एनालाइज किया जाता है और ये इल्म एक साइंस बन चुकी है और इसका ताल्लुक़ स्पिरिचुअलिटी के साथ, फ्यूचरिज़म के साथ भी है। आजकल जो हैपनिंग्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर, हमारी सराउंडिंग्स में, उसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनका सब्जेक्ट है इस साइंस के अंदर, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं मोहतरमा तलत जबीन साहिबा। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, न्यूमरोलॉजी को बेसिकली डिफ़ाइन कर दें, है क्या और इसका फंक्शन क्या है? अच्छा, ये एक नंबर का इल्म है जो आपका अगर नेम है, चूँकि ये इंग्लिश से रिलेट करता है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के साथ है इसका ताल्लुक़। हर अल्फ़ाबेट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, आप अपने नाम के साथ उसको ऐड करें और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी निकलती है वही आपका पर्सनैलिटी नंबर होता है। फ़र्ज़ करें आपका नाम तलहा है, तो एक चार्ट है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, मेरे भी फेसबुक पे हर तरफ वो मौजूद है, आप उस वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका नाम तलहा है तो हर लेटर की, टी की भी, ए की भी, एल, एच, ए, आप उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, उनको ऐड अप करेंगे तो 14 आएगा। इंग्लिश में या उसके? ये इंग्लिश में है। अच्छा, उर्दू या बाकी अरबिक के जो? उर्दू की भी न्यूमरोलॉजी मौजूद है, अरबी की भी मौजूद है, सबकी अलग है? सबकी अलग अलग है, लेकिन जब आप सबको कंपाइल करते हैं और एक किसी सिंगल डिजिट पे लेकर आते हैं तो तीनों का रिजल्ट एक ही है, कंक्लूजन एक ही निकलता है। लेकिन इंग्लिश को चूंकि हम इजी समझते हैं, इसलिए कि हमारी दफ्तरी ज़ुबान भी यही है, डेली जो आप सोशल मीडिया पे अपना नाम इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, सिग्नेचर भी आप इंग्लिश में करते हैं, तो ज़्यादा फिर जो न्यूमरोलॉजी है वो अरबी से भी, उर्दू से भी ट्रांसफ़र हो चुकी है इंग्लिश पे। लेकिन कंक्लूजन तीनों अगर लैंग्वेजेस में आप निकालते हैं और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर तलहा की मैं अरबी में, चूँकि ये अरबी नाम है, उसकी अगर मैं अरबी में निकालती हूँ तो भी वही उसी पर्सनैलिटी नंबर पे जाएगा, उर्दू में करूँ तो भी, इंग्लिश में करूँ तो भी। लेकिन इंग्लिश इसलिए ईजी हो जाती है कि हम डेली यूज़ में इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इल्मुल आदात की रोशनी में मिडल ईस्ट की वॉर चलते चलते ईरान तक पहुँच गई, तो इसको आप कैसे देखती? अगर मैं इल्मुल आदात में इसको देखती हूँ तो ईरान चूँकि नंबर 9 है, नंबर 9 एक वॉरियर नंबर है। हमारी हिस्ट्री में भी आप देखें तो सबसे पहला जो नंबर है वो हमज़ा नंबर 9 पे आता है। आपको गज़वा ओद का सारा वाक़या याद होगा कि कुफ़ारे मक्का को या हिंदा या जो भी वो पीछे उसके थे उनको शहीद करने में, तो उनको ज़्यादा ख़तरात हज़रत हमज़ा से ही थे। अच्छा, क्योंकि हज़रत हमज़ा सबसे ज़्यादा बहादुर थे, वॉरियर नंबर है, तो वो उनकी तलवार के आगे तो कोई भी नहीं था, तो उनको भी ये लगता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर रोकना है तो उनके बाजू काटें। और ये तो बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाजू समझते भी थे, हज़रत अब्बास को भी, हज़रत हमज़ा को भी। अब्बास नंबर भी नाम भी नंबर 9 पे आता है, हमज़ा भी नंबर 9 पर ही है, तो ये वॉरियर नंबर है। तो अगर ईरान का नाम हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं तो वो नंबर 9 है, तो 9 भी एक वॉरियर नंबर है। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, हम देखते हैं कब से ये चली आ रही हैं, तो ये वैसे भी एक जंगजू कौम है। तो इन्होंने इन पे जो पाबंदियां लगाई गई थी, पाबंदियों के बावजूद ये सर्वाइव कर रहे हैं। लग रहा था कि शायद सर्वाइव ना कर सकें, लेकिन वो लोग सर्वाइव कर रहे थे। अब जब उन पे जंग मुसल्लत की गई है तो वो एंड तक उस पे डटे रहेंगे, अपने मौक़िफ़ पे एंड तक वो मुकाबला करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से दूसरी कोई पावर है, यूएस है, इसराइल है, या कोई भी उनके मुकाबले में आता है तो वो पूरी उसके साथ मुकाबला करेंगे उसी लेवल पे। रेजिलियंस यानी कैपेसिटी ज़्यादा है ये। जी बिल्कुल। और जब से हम देख रहे हैं कि इन पे पाबंदियाँ लगी हैं तो ये अंडरग्राउंड सारी तैयारी कर रहे थे। ये चूँकि जंगजू कौम है, ये पैदा ही और इनकी परवरिश और इनकी तरबियत और हर चीज़ इनको सिखाया जाता है। इस तरह से नहीं है कि ये कोई लग्जरी की तरफ जाएं या कुछ और इस तरह से, तो बाई चांस इनका जो नाम है मुल्क का, जेनेटिकली इनके जो मुल्क का नाम है वो आप पे काफ़ी इफेक्ट रखता है। पाकिस्तान का क्या कहती है नंबर, नाम का? पाकिस्तान का नंबर 7 है, चिल ज़रा नंबर है, कोई भी मुश्किल आ जाए तो हंसते रहेंगे। अच्छा, वो नंबर मतलब 7 डिप्रेस फील नहीं करेंगे? नहीं करते। इनको लगता है हर मसले का हल है, हर मसला हल होने के लिए बना है, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो हल हो जाएगा, किसी न किसी तरह हम का हल कर लेंगे, या हमारे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में पाकिस्तान के इल्मुल आदात की रोशनी में ही मौजूद है कि ये कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, स्पिरिचुअल नंबर है, अल्लाह ताला पे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है इनका कि अल्लाह ताला हमारे मसले हल कर देगा। बनाई कलमे की बुनियाद कलमे की बुनियाद पे बना है, बिल्कुल। और हिंदुस्तान नाम भी नंबर 7 पे ही था
یہ بات آپ نہ بھولا کریں کہ ہندوستان کے اگر ٹکڑے ہوئے ہیں تو کس بیس پر ہوئے ہیں. جب تک یہ ان میں یونٹی ہے پاکستانیوں میں تب تک ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ رہے تھے، پھر ان کے درمیان ایک بیج بویا گیا کہ آپ کے دین الگ الگ ہے، اور ہندوؤں کو تھوڑا ہم سے اوپر کیا گیا، اور جب مسلمانوں کو نیچے دبانے کی کوشش کی گئی ان کو پاور دے کر، تو جب ان دونوں میں آپس میں اختلاف ہوا تو اس کے ٹکڑے ہوئے ہندوستان قائد کے. اعظم نے کہا تھا کلچر ریلیجن ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. ہاں، جب آپس میں اختلاف ہوا تو تب پھر اس یعنی کے اس کا ٹکڑے ہوئے. مطلب ہے ہمارے لیسن یہ علم العداد کی روشنی میں کہ یہ کلرز ہیں، ریس ہے، کمیونٹیز ہیں، یہ ڈائیورسٹی ہے، اس کو فالٹ لائن نہ بنائیں. جی بالکل. ایسا ہی ہے. آپ نے سعودی عربیہ دیکھا کہ جب تک وہ سعودی عرب تھا تب تک سب کچھ سموتھ چل رہا تھا. سعودی عرب جو نام آتا ہے وہ نمبر 5 پہ آتا ہے. جب وہ سعودی عربیہ ہوا تو نمبر 7 پہ آ گیا. جب نمبر 7 پہ آ گیا تو نمبر 7 اسپریچول کا بھی نمبر ہے اور آزادی کا بھی نمبر ہے. ان لوگوں کو جس کا کوئی نام یا ملک کا نام جتنی بھی آزادی مل جائے، ان کو آگے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے اس سے زیادہ آزادی چاہیے. جب ان کا سعودی عرب سے سعودی عربیہ ہوا، نمبر 7 پہ ٹرانسفر ہوا، تو لوگوں نے کہا ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں اتنی زیادہ پابندیاں نہیں چاہیے. تو جو آپ ٹرانسفارمیشن دیکھتے ہیں محمد بن سلمان نے جو اپنے ملک میں کی ہے، جس طرح کی پہلے تو وہاں عورتیں ابائی پہنتی تھی، پھر ان کو آزادی ہوگی کہ ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، ڈرائیونگ، پھر اپارچونٹی، ڈرائیونگ پہ ویمن تھا. امپاورمنٹ، اس طرح ہاں کی بالکل چیزیں انہوں کی. نے کیا ہے. تو یہ جب نام سعودی عربیہ پہ شفٹ ہوا تو پھر لوگوں کے ذہن بھی چینج ہوئے. تو یہ نمبر جو ہوتا ہے یہ افیکٹ کرتا ہے. ترکیہ کو کیسے دیکھتی ہے؟ ترکی تھا پہلے، اب اچھا، ترکیے ہو گئے. ترکیہ اور ترکی تو وہ کوئی اتنا خاص اس میں فرق نہیں نظر آتا ترکیہ اور ترکی میں نا، تو وہ تو ابھی سٹل ویسا ہی ہے. اچھا، ایک اور بھی ہے کہ محمد بن سلمان، تو آپ جب ہم اس کو نمبرز کے الائن کرتے ہیں جب اس کو، تو محمد بن عبداللہ، ہم ذرا رسالت سے ہٹ کے، نبوت سے ہٹ کے صرف نام کی بات کریں. ریلیجس پرسپیکٹیو ہو ہاں گیا. وہ تو چلے ہم ہے ظاہر ہے ہمارے دلوں میں ہے. جب ہم نمبرز کو دیکھتے ہیں، نام کے نمبر کو یا نام کو دیکھتے ہیں، محمد بن عبداللہ، محمد بن سلمان، بن عبداللہ ہٹ جائے گا کیونکہ وہ تو کنیت ہے، نام رہ جاتے ہیں صرف محمد. آپ نے یہ دیکھا کہ عرب معاشرہ پورا ٹرانسفارم ہوا تھا محمد کے تھرو. ٹھیک پورا مطلب آپ سائیڈ ہی الٹ گئی تھی. ٹھیک. عورت کو آزادی انہوں نے بھی دی، ٹھیک ہے، اس پہ کفیل مقرر کیا. انہوں نے ہر طرح کے، ہر ریلیجن کو بھی آزادی دی، اسپیس رائٹس دی، دیے، بالکل. رائٹ دی، اسپیس دی انہوں نے. سیم وہی چیز جب ہم دیکھتے ہیں، اب 1400 سال، 1450 سال گزر چکے ہیں، اب محمد بن سلمان نے بھی ٹرانسفارم کیا ہے عرب کا. جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ قرب قیامت میں یہ بات ہم بار بار حدیث میں منشن ہے کہ عرب ٹرانسفارم ہوگا، وہ بدلے گا، ہو سکتا ہے وہ جہالت کی طرف. تو محمد بن سلمان کا جو ٹرانسفارمیشن ہے سعودی عربیہ کی، اور محمد بن عبداللہ، تو یہ آپ دیکھیں کہ اس پورے ٹائم پیریڈ میں عرب پر کوئی بھی محمد حکومت نہیں کرتا تھا. محمد بن عبداللہ کے بعد محمد بن سلمان آئے ہیں، اور اگر آپ اس کا نقشہ بھی دیکھیں تو یہ وہی سعودی عرب اتنا ہی ایریا ہے جتنا محمد بن عبداللہ کے کنٹرول میں تھا، تو بھی محمد بن سلمان کے کنٹرول میں بھی اتنا ہی ایریا بنتا ہے. لیکن ٹرانسفارمیشن میں فرق، ٹرانسفارمیشن میں فرق ہے. آپ دیکھنا یہ ہے کہ وہ پوزیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، یا یہ اگر وہ ٹرانسفارمیشن آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ ہو محمد بن سلمان کی، تو وہ تو ہمارے لیے مبارک ہوگی. بالکل بالکل. اگر اس سے ہٹ کے لبرل یا ایکسٹرا کوئی ہو گئی تو وہ پھر سائنز آف اینڈ آف ٹائمز میں جو حدیث میں بیان ہوئی. ایسا بالکل ہی ہے. بالکل. اب یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں ٹائم پیریڈ نہیں بتایا گیا، ایسا ہی ہے. نہ ہی کسی حکومت کا ذکر ہے، نہ ہی کسی آدمی کا ذکر ہے کہ کس انسان کی دور حکومت میں وہ ٹرانسفارمیشن ہوگی. لیکن ابھی جب ہم دیکھتے ہیں نا تو بہت سی آزادی، تب یہ دیکھیں 1400 سال میں تو وہی رول چلتے رہے ہیں سعودی عربیہ کے یا عرب میں، وہی سب چلتے رہے. اچھا، ابھی علم ٹرانسفارم العداد ہوا کی ہے. روشنی میں ایک چیز میں بھول گیا. وہ ناظرین ہمارے کئی مجھ سے بھی سوال کرتے جو اینڈ آف ٹائم پہ ہم تو قرآن حدیث کے پرسپیکٹیو میں کتاب الفتن میں لے کے چلتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی نمبرز کے حساب سے ہم 2026 میں ہیں، تو اینڈ آف ٹائم کے ہم کس فیز پہ ہیں؟ قرآن و حدیث تو کلیئر ہے، جو سائنس بتائے ہمیں اتنا علم ہے. باقی 8-10 نشانیاں جساسہ کی، دعوت الارض، خروج دجال یا امام مہدی علیہ السلام سے ہیں، وہ تو واضح ہے. خسف کسف چھوٹی پوری ہو رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جنگ کے کانٹیکس میں اور علم العداد کے کانٹیکس میں ابھی ہم کس فیز پہ ہیں تقریباً؟ اچھا، حدیث میں بھی جہاں تک منشن ہے تو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم تو کسی کو نہیں دیا، وہاں سے بھی ہمیں صرف کلو مل سکتے ہیں.
جب ان کو چیزوں کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، جج کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ وہ ٹائم پیریڈ ہو. لیکن جو ایک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ قرب قیامت میں، یا قیامت جب مطلب بہت پیک ٹائم پہ جب وہ سٹارٹ ہوگی. قرب قیامت تو آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا ہے. بعثت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں سے وہ آپ کا فیز شروع ہو گیا. 1400 سال ہو گئے. بالکل بالکل ایسا ہے. تو اب جو ایک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنگ عظیم ہوگی جو قیامت سے پہلے، یا امام مہدی کے ظہور سے پہلے، یا حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے ملحمۃ ہوگی. الکبریٰ کہا گیا ہے اسے. جی وہ ہوگی. تو اس میں یہودی، عیسائی اور مسلمان مل کر لڑیں گے. اب آپ دیکھیں یہودی اور عیسائی تو مل کر لڑ رہے ہیں، لیکن ابھی تیسرا کوئی مسلم کنٹری اس میں انوالو نہیں ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم انالائز بھی کریں، چونکہ غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہے، ہم بھی گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھتے ہیں، نمبرز کو بھی دیکھتے ہیں، ان کو پھر آپس میں انالائز کرتے ہیں، پھر ان کو الائن کرتے ہیں، تو پھر کچھ تھوڑا بہت کلو ہمیں ملتا ہے. اچھا، اس میں ایک میں تھوڑا سا، بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ مسلمان، عیسائی اور یہ سارے مل کے رشیا کے خلاف لڑے تھے. وہ ہو چکا ہے اس سے پہلے، جو USSR ٹوٹا تھا نا وہ پاور، تو وہ فیز ہو چکا. ایک رائے ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر اب تک تو امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوتا نا، کیونکہ وہ عظیم جنگ جب ہوگی تو اس کے بعد پھر ان کا ظہور ہوگا. اچھا، تو اس کو تو اتنا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ جنگ نہیں تھی. لیکن نہیں، ایک حدیث میں جو ہے نا ملحمۃ الکبریٰ کی جو بات کی گئی ہے نا، وہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے. اس سے جو جنگ آپ کہہ رہی ہیں نا، اس سے پہلے وہ ایک جنگ ہوگی کہ یہ مل کے لڑیں گے، پھر وہ بدعہدی کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، پھر مسلمان ان سے لڑیں گے. آپ جس فیز کی بات کر رہی ہیں وہ ابھی شاید یا ہو چکا ہو رشیا والا، یا آنے والا ہو. لیکن پھر میں جو سمجھاؤں وہ ملحمۃ الکبریٰ تو آخری فیز ہے. اس سے پہلے جو جنگ حدیث میں بیان ہوئی ہے نا، کہ پہلے مسلمان اور عیسائی مل کے لڑیں گے ایک طاقت کے خلاف، پھر وہ بدعہدی کریں گے، اس کے بعد مسلمان ان سے لڑیں گے، یعنی عیسائیوں سے اور یہودیوں سے. جب عیسائیوں یہودیوں سے لڑیں گے وہ ملحمۃ العظمیٰ ہوگی. تو اب علم الاعداد کی روشنی میں آپ یہ بتا دیں کہ وہ ملحمۃ العظمیٰ تو ڈیبیٹیبل ہے ہی نہیں، وہ اینڈ پہ ہوگی آخر میں، ہارمجدون کے بعد. وہ فلسطین میں لڑی جانی ہے جی بالکل. دجال کے خلاف. اس وقت ہم ایک آئیڈیا علم الاعداد کے 2026 کے تناظر میں علم الاعداد کی روشنی میں کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا، ایک تو ایران چونکہ نمبر 9، US بھی نمبر 9، لاسٹ ایئر ان کا آپس میں لڑائی شروع ہوئی، وہ جو 2025 ہے 2+2+5 وہ بھی 9 تھا. تو یہ ایک اندازہ تھا کہ ایسا ہوگا کہ لڑائی شروع ہوگی. اب وہ آگے سے آگے ہی بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ نمبرز کے حساب سے دیکھیں تو 2+2+6 2026 جو ہے یہ نمبر 1 پہ آ جاتا ہے. اب 9 اگر ایران کا بھی نمبر 9 ہے، US کا بھی نمبر 9 ہے، تو یہ ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ اگر نمبر 9 کا کوئی کنٹری ہے اور کسی دوسرے ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو نمبر 1 کا جو ایئر ہے اس کے لیے بہت سوٹیبل ہے. اب دونوں کے لیے یہ برابر ایک لیول پہ ہیں. اگر آپ مجتبیٰ خامنائی کا دیکھتے ہیں، نام کی اگر میں ان کی ویلیو آپ کو بتاؤں تو نمبر 6 پہ ہے. تو جب ہم ٹرمپ کی دیکھتے ہیں تو وہ بھی نمبر 6 پہ ہے، تو دونوں ایکول پہ آ گئے. اب دونوں نام اس سال بھی ایک جیسا آ گیا، دونوں کے کنٹری بھی ایک ہی نمبر پہ آ رہے ہیں، اور وہ دونوں کے جو نام ہے وہ سپریم لیڈر جو ہے وہ بھی ایک پہ آ رہے ہیں. تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو گیم چینجر ہے پھر کوئی تیسرا ملک ہوگا جو یا تو ان میں صلح کروائے گا یا لڑائی میں انٹر ہوگا، تو یہ ساری پھر بازی جو ہے وہ پلٹ جائے گی. کون ہو سکتا ہے؟ تیسرا ملک نمبر 7 ہی ہوگا، یا پاکستان ہوگا یا سعودی عربیہ ہوگا. یا تو پاکستان صلح کروا دے گا، یا سعودی عربیہ جو ہے وہ صلح کی طرف جائے گا، یا پھر وہ جنگ کی طرف جائیں گے. تو اگر وہ پاکستان تو کبھی نہیں جنگ میں جاتا، وہ کوشش ہے میڈیشن بھائیوں میں ہو جائے. بالکل. ایران میں نمبر 7 ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو دشمنوں میں بھی دوست بن کے بیٹھتا ہے. دشمن بھی اس سے آ کے مشورہ کرتے ہیں. وہ ابھی ہمارے سے کر رہے ہیں سارے. ہاں کہ ٹرمپ بھی کہتا ہے یار نکالو کسی طرح. جی بالکل. آخر میں یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل افیئرس میں تو بات ہوتی رہتی ہے، پاکستانیوں کے لیے یہ سال اور آنے والے دن کیسے ہیں؟ پاکستان کے لیے تو اچھا سال ہے. وہ الگ بات ہے کہ پیٹرول کی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بیک سٹوری کیا ہے. تو وہ تو چلتا رہے گا. ظاہر ہے جو بیج آپ نے بوئے ہیں وہ آپ فصل کاٹیں گے، وہ تو چلتا رہے گا. لیکن اوورآل پاکستان کا اچھا سال ہے یہ. پوری دنیا میں جس طرح سے عزت ہو رہی ہے. پرسنل ایئر 5 ہے
पाकिस्तान का। तो 5 आपको पता है हज़रत अली का नंबर है। तो हज़रत अली को अभी तक उनके फॉलोअर्स देखें आप, उनसे प्यार करने वाले देखें, बाकी हर चीज़ पे शायद इख्तलाफात मुसलमानों में भी हैं, फ़िरके हमारे जिस तरह से मसलक हैं जो कुछ भी है, लेकिन हज़रत अली पे हम सब मुतफिक हैं। इल्म पे, शुजात पे, बरेवरी पे, बाबे इल्म है वो, हाँ, हर चीज़ और बिल्कुल एक सही। खुशकिस्मत नंबर है। हज़रत अली का नाम एक खुशकिस्मत वाइब्रेशन पे आता है। वो पैदा हुए तो उन्होंने आँख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में खोली, आपने उनको गुट्टी भी दी, आपने उनका नाम भी रखा, उनको दामाद भी बनाया, उनकी परवरिश भी की, उनको जंग में भी भेजा। और माँ ने नाम हैदर रखा, तो हैदर वॉरियर नाम है, उन्होंने सारी जंगें जीती भी हैं, आखिर में उनको शहादत भी नसीब हो गई। उनसे खुशकिस्मत कौन हो सकता है। और पाकिस्तान का अगर नाम चल रहा है, अभी टाइम पीरियड उसका 5 पे चल रहा है, तो वो हज़रत अली की तरह खुशकिस्मत हैं। बहुत शुक्रिया तलत जबीन साहिबा आपकी आमद का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ वासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।